ایران کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے اور جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے خطے میں موجود امریکی اڈوں پر ایک بار پھر میزائل حملے کیے ہیں۔ نئے جوابی حملے میں بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ نئے حملے میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کے 7 جہازوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آپریشن میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ جات اور سیکیورٹی مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کا کہنا ہے کہ امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی گئی ہے۔ IRGC کے میزائلز اور ڈرون سے نیا آپریشن شروع کیا گیا۔ اس سے قابل جوابی حملوں میں امریکی اڈوں پر بیک وقت بڑے میزائل حملے کیے گئے تھے۔ آپ کو اس بارے میں بتا دیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا، ایران کے سعودی عرب، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ مذاکرات کے دوران ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ رجیم چینج امریکہ کا ہدف ہے، جس پر ایران یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی طور کسی بھی قسم کی مداخلت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ یہ گزشتہ 2-3 روز پہلے کی خبر ہے، جسے ڈان نیوز نے نشر کیا تھا کہ ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر ایرانی پاسداران انقلاب آیت اللہ خامنائی نے اپنی ٹیئر جو ہے وہ فائنلائز کر لی تھی کہ خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اگر کسی اعلیٰ قیادت کو کچھ ہوتا ہے تو ان کے جانشین مقرر کر دیے گئے تھے۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایران نے جوابی حملے کیے ہیں۔ ایران نے خطے میں موجود امریکی اڈوں کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا ہے۔ میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ جو نئے جوابی حملے کیے گئے ہیں اس میں بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ نئے حملے میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کے 7 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس آپریشن میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ جات اور سیکیورٹی مقامات کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کا کہنا ہے کہ امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی گئی۔ IRGC کے میزائلز اور ڈرون سے نیا آپریشن شروع کیا گیا۔ اس سے قابل جوابی حملوں میں امریکی اڈوں پر بیک وقت میزائل حملے داغے گئے تھے۔ ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السلیم ایئر بیس، متحدہ عرب امارات میں الدفرہ ایئر بیس اور بحرین میں بحری ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دنیا کے خام تیل کا تقریباً 5واں حصہ آبنائے ہرمز کے راستے سے گزرتا ہے۔ آبنائے ہرمز صرف 40 کلومیٹر چوڑا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران جیسے ممالک سے تیل کی درآمد کی جاتی ہے اور اس سے ایران نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ایران پر حملہ کیا گیا، جس کی جوابی کارروائیاں ایران کی جانب سے دی جا رہی ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے رد عمل میں ایران کی جانب سے خطے میں امریکہ کے اڈوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے UAE میں الدفرہ ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران کے داغے گئے ڈرونز اور میزائلز کو مار گرایا گیا ہے، تاہم ابوظہبی میں روکے گئے ایک میزائل کا ملبہ رہائشی علاقے میں گرنے سے ایشیائی شہریت رکھنے والا ایک شہری جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ جاں بحق شہری پاکستانی تھا اور پاکستانی سفارتی حکام نے اس کی تصدیق بھی کی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کے بعد دبئی کے مختلف علاقوں میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ دبئی کے پام آئلینڈ کے علاقے میں دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے اور دوسری جانب ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اماراتی حکام نے دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ کو خالی کرا لیا ہے۔ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور ایرانی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اپنی دفاع کا حق جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، یہ ان کا موروثی اور قانونی حق ہے۔ جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو حملے روکنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا اب وہ کچھ استعمال ہوگا جو پہلے نہیں کیا گیا تھا۔ ایران کے خطے میں موجود امریکی اڈوں پر ایک بار پھر میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایرانی وزارت خارجہ نشر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے حق دفاع کو جو ان کا موروثی اور قانونی حق ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے جوابی حملے کر رہے ہیں۔